لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام أهل الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر جنہیں کربلا میں رلا رلا کے قتل کیا گیا. میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا. میرا سلام ہو اس شام غریبہ پر کہ جہاں علی کی بیٹی اجڑی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی. میرا سلام ہو کربلا کے اس عابد بیمار پر کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق. آؤ مل جل کر ہم اپنے وقت کے امام کو سلام کرتے ہیں. اے وقت کے امام، آپ پر بھی ہمارا سلام ہو. مگر مولا اگر آپ آ جاتے تو ہم آپ کی قیادت میں حسین کا جلوس نکالتے، حسین کا ماتم کرتے، حسین کا علم نکالتے. ہاں میرے عزیزوں، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، جہاں بھی جلوس نکلتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، تین بیویاں ضرور آتی ہیں. ایک وہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، ایک وہ جو علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، ایک وہ جو حسین شہید کربلا کی بیٹی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اے رونے والوں، تم جب کھڑے ہو کے گریا کرتے ہو یا بیٹھ کے گریا کرتے ہو، کوئی نہیں پوچھتا نا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے. مگر عزیزو، ایک 4 سال کی بچی ہے، جب تم گریا کرتے ہو وہ اپنی دادی سے کہتی ہے یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ گریا کر رہے ہیں. جزاکم اللہ. کوئی پوچھے یا نہ پوچھے کہ تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں ماتم کر رہے ہو، مگر وہ 4 سال کی سکینہ دادی سے کہتی یہ کون لوگ ہیں. زہرا کیا فرماتی ہیں، اے بیٹی سکینہ، یہ تیرے بابا حسین کے عزادار ہے. بس وہ سکینہ دعا دیتی ہے، اے دادی میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. سکینہ کی دعا کیا رہتی ہے، پروردگار جیسے پردیس میں میں یتیم ہوئی، ان کے بچے یتیم نہ ہو. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں میرے عزیزو، اے میرے عزیزو، تاریخ میں یہ ملتا ہے زینب بھی دعائیں دیتی ہیں. اے میرے بھیا کا ماتم کرنے والوں، اے میرے بھیا پہ گریا کرنے والوں، سنو یہ بہن کتنی بدنصیب ہے. ارے 70 قدم تھے کہ جہاں میرا حسین ذبح ہو رہا تھا میں کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی. میرا بھیا کہہ رہا تھا پانی، میں ہاتھ مل رہی تھی. میرا بھیا کہہ رہا تھا پانی، میں ہاتھ مل رہی تھی. جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا
میں فرات کا رخ کر کے کہتی ہوں اے عباس، حسین پانی مانگ رہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، اب آپ کے سامنے اسی عباس کا علم آ رہا ہے۔ کون عباس؟ سکینہ کی یاس، زینب کی یاس۔ ہائے وہ عباس جو مقتل میں گیا، سکینہ سے وعدہ کر کے گیا تھا، اے میری بچی اگر یہ چچا پانی نہ لایا تو اپنا چہرہ نہ دکھاؤں گا۔ جزاک اللہ، مولا تجھے سلامت رکھے۔ اے میری بچی اگر میں پانی نہ لا سکا، یہ تیرا چچا تجھے چہرہ نہ دکھائے گا۔ مقتل میں ایک جملہ آج بھی ہے، حسین نے کہا کوئی خواہش ہو بیان کرو، کوئی خواہش ہو بیان کرو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا اس دلیر کی کوئی خواہش نہیں ہے، مگر ایک خواہش ہے، سکینہ سے شرم آ رہی ہے، میری میت کو خیمے میں نہ لے جانا۔ کیوں میرے دلیر کا؟ اس لیے کہ کہیں اس نے پوچھ لیا اے میرے امو پانی۔ جزاکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں میرے عزیزو، ایک خواہش اور بیان کروں، جو اسلام کے، جو شریعت کے امام نے کی۔ اے عباس ٹھیک ہے میں تیری اس خواہش کو پورا کروں گا۔ ایک مرتبہ حسین غریب نے کہا عباس اس حسین کو بھی ایک خواہش ہے۔ شریعت کے امام کو کیا خواہش ہے؟ کہ ایک خواہش ہے کہ آقا جلدی بیان کیجئے، یہ عباس آپ کی خواہش، یہ عباس آپ کی خواہش کو پورا کرے گا۔ کہ عباس جب تک تو زندہ رہا تب تک مجھے آقا کہتا رہا، ایک بار میرے بھائی کو بھائی کہہ دے۔ عباس نے کہا بھیا عباس نے کہا بھیا ہاں زادارو، ام البنین کا بیٹا تڑپ تڑپ کے کربلا کے مقتل میں اس دنیا سے اپنے بھائی سے جدا ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، وہ تاریخ بھی ان قریب ہے کہ جس تاریخ میں تیرے چوتھے امام کی شہادت ہے، اب اس کی شبیہ آئے گی، مگر جب میں کہوں گا تب لے کر آنا۔ کون سجاد؟ کون سجاد؟ جب فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا صبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہ نہیں میرے لال، تیرا بابا ذبح کر ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ سجاد نے فرمایا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ۔ اب زینب علی کی بیٹی نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ سجاد غریب نے کیا دیکھا؟ نو کے نیزہ پر میرے مظلوم بابا کا سر ہے۔ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے سلام کا جواب دیا اور ایک جملہ کا سجاد بیٹا ارے اب لوہے کی زنجیر پہننے کے لیے تیار ہو جا میرے لال۔ میرا سلام اس غریب مظلوم سید سجاد پر جو کہ مہار ناکا بنا ہوا ہے، زینب بے مکنو چادر اونٹ پر ہے۔ اگر یہ تیرا چوتھا امام چلتے چلتے تھک جاتا ہے،
اور بیٹھ جاتا ہے۔ ظالم کی طرف سے کوڑوں کی بارش ہوتی ہے، نیزے کی طرف تیرا چوتھا امام دیکھ کے کہتا ہے بابا بچا لے، امو بچا لے، اب سجاد میں دم نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد ابھی مدینے جانا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک جملہ اور دل کرتا ہے سید سجاد پہ پڑھ دو۔ یہ کون سید سجاد ہے؟ کون؟ جب کسی نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو میرے اس امام نے یہ نہیں کہا کہ میرا عباس ذبح ہوا یہ سب سے بڑی مصیبت، میرا بابا مارا گیا یہ سب سے بڑی مصیبت، میرا اکبر مارا گیا یہ سب سے بڑی مصیبت، میری سکینہ تماچے کھاتی رہی یہ سب سے بڑی مصیبت۔ نہیں، سجاد نے نہیں کہا، وہ کیا کہا؟ سب سے بڑی مصیبت سجاد پہ شام میں ٹوٹی، ہائے بے مکنو چادر میری پھوپھی زینب، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے دیکھو یاری کی بیٹیاں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ نے حسین ابن علی کے بیٹے جناب سید سجاد کے تابوت کی زیارت کی۔ اب جو ہے باری ہے، یہ جلوس شہدائے کربلا ہے۔ اب اس کے بعد شہدائے کربلا کا تابوت آئے گا۔ شہدائے کربلا میں کون ہے؟ گنج شہیدہ میں کون ہے؟ کہ سب ہیں حسین پہ جان نثار کرنے والے، رونے والوں میرا سلام ہو کربلا کے شہداء پر کہ جب شب عاشور حسین نے چراغ کو گل کیا اور ایک جملہ کہا جسے اپنی جان پیاری ہو وہ چلا جائے، اس لیے کہ کل صبح آنے والی ہے، یہاں پہ قتل ہوگا، رونے والوں یہی شہداء ہے۔ اپنی شمشیریں نکال کر اپنی گردن پہ رکھ کے کہتے تھے مولا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں 70,000 مرتبہ قتل کر دیا جائے۔ سلام کربلا کے شہداء تم پر میرا سلام، حبیب تجھ پر میرا سلام، ظہر قین تجھ پر میرا سلام، حر جری تجھ پر میرا سلام۔ رونے والوں یہ حسین کے وہ جانثار ہے، جب تیرا سید کربلا کے مقتل میں آیا ایک ہی آواز دے رہا تھا، اے حبیب حسین کی جنگ دیکھو، اے ظہر قین حسین کی جنگ دیکھو۔ رونے والوں شہداء کے لاشیں مقتل میں تڑپ رہے تھے، آواز آ رہی تھی مولا موت نے مجبور کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ نے شہدائے کربلا کی زیارت کر لی۔ اب یہاں پر ایک ایسے کی شبیہ آئے گی جو 13 سال کا تھا۔ 13 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 13 سال کا، جس کا بابا پہلے ہی اس دنیا کو الوداع کر چکا ہے۔ الوداع کر چکا ہے، اور باپ نے
اپنے بیٹے کے بازو پہ تعویذ باندھی تھی اور ایک جملہ کہا تھا، بیٹا قاسم جب سب سے زیادہ مصیبت تجھ پر آن پڑے تب اس بازو پہ بندھی ہوئی تعویذ کو کھولنا، اس کو پڑھ لینا، تیری مصیبت حل ہو جائے گی۔ وار حسن مجتبیٰ، آپ کو پتا تھا میرا بھائی حسین نرگے آدھا میں گھرے گا، میرا بھائی حسین فریاد کرے گا، مولا نے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا۔ ہاں میرے عزیزوں، المختصر مصائب سنو۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کی ماں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے بیٹا قاسم، یہ تیری ماں تجھ سے بات نہیں کرے گی۔ کہا کیوں اماں؟ کہا اس لیے اگر تو نے ذرہ برابر جان بچانے کی کوشش کی تو میں شکایت کروں گی تیرے بابا حسن مجتبیٰ سے۔ رونے والوں، ایک مرتبہ قاسم بن حسن تڑپ گئے، اے اماں فروا، کئی مرتبہ ہم تو چچا کی خدمت میں گئے اور چچا نے یہی کہہ کر ہمیں واپس کر دیا، نہیں میرے لال، تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو۔ جب مجھے میرے بھیا کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھ لیتا ہوں، جب مجھے نانا کی یاد آتی ہے تو اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ جا میرے لال، خیمے میں چلا جا۔ ہاں میرے عزیزوں، اسی قاسم کا تابوت آ رہا ہے۔ لو میرے عزیزوں، ایک مرتبہ قاسم نے کہا، اماں مجھے وہ بات یاد ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہی بات، بابا نے میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا، بابا نے میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا۔ اب تعویذ کو کھولا، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اے بیٹا قاسم، میرا بھیا حسین نرگے آدھا میں گر جائے گا، تم میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ 13 سال کا بچہ اچھلتا ہوا اپنے چچا کے قریب آیا اور اس کے بعد اس تعویذ کو دیا۔ حسین نے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جاؤ بیٹا قاسم، جاؤ میرے لال۔ ہائے حسن کا بیٹا مقتل میں چلا، کہاں تک لڑتا۔ رونے والوں، جب قاسم زین سے زمین پر آیا، اس نے ایک آواز بلند کی، ہائے میرے چچا جلدی آ جا، ہائے میرے چچا جلدی آ جا۔ رونے والے حسین چلے، مگر اس وقت پہنچے کہ اب قاسم نہیں رہا، حصوں میں تقسیم ہو گیا، آواز آنی بھی بند ہو گئی۔ حسین نے آواز دی، بیٹا قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہ آئی۔ بیٹا قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہ آئی۔ حسین نے کہا، وقت کا امام بلاتا ہے۔ لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، چچا تیرا یتیم یہی پر ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حسین نے جناب قاسم کی لاش کو اکٹھا کیا، گٹھری بنا کر لے کے چلے۔ اکبر کی لاش آئی، فروا نے دیکھا، اور محمد کی لاش آئی، فروا نے دیکھا۔ اب انتظار میں ایک ماں کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ خیمے سے نظر ڈالی کہ مقتل سے حسین چلے آ رہے ہیں، مگر سر پر ایک گٹھری ہے۔ حسین سر جھکائے ہوئے، اشک جاری ہے، اور ایک جملہ، ہائے میرے لال بیٹا، ہائے میرے قاسم بیٹا، ہائے میرے لال، ہائے میرے قاسم۔ ادھر فروا بھی قریب، حسین بھی قریب۔ ایک مرتبہ فروا نے کہا،
ہاں ہاں اکبر کے بابا اکبر کی میت لائے کیونکہ آپ زندہ تھے، میرے بیٹے کی میت اسی لیے نہیں لائے نا، اس کا بابا جنت البقیع میں ہے۔ حسین نے گٹھری کو نیچے اتارا اور کھولا، فروا نے کیا دیکھا؟ لاش کے ٹکڑے، ایک صدا بلند کی، اے میرے لال تیرا سر کہاں ہے؟ آپ نے جناب قاسم کا امام حسن مجتبیٰ کو پرسہ دیا، اب اس کی باری ہے جو ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر۔ اے بہنوں، جب اکبر کا تابوت دیکھو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کر، اور بھائیوں جب تم اکبر کا تابوت دیکھو اپنی بہنوں کے حق میں دعا کیا کرو، اس لیے کہ سغرا اس غریب بہن کا نام ہے، زندگی بھر جب تک زندہ رہی ایک کلمہ سغرا کی زبان پر تھا، بھیا اکبر جب میں مر جاؤں گی تب آؤ گے میرے بھیا، مجھے لینے کب آؤ گے؟ اے عزادارو جب تک زندہ رہی یہی کہتی رہی، مگر ہاں میرے عزیزو ابھی چند لمحے کے بعد تابوت آئے گا، جب تک سغرا زندہ رہی تب تک یہی کہتی رہی، مگر عزادارو کیا کرتی وہ سغرا؟ یاد کرتے کرتے علی اکبر کے پیروں کے قدموں کے نشان پر اپنی پیشانی کو رکھ کر ایک خط لکھتی ہے، اے بھیا ان قریب سغرا اس دنیا سے جانے والی ہے، اے بھیا اگر تم آ جاؤ گے سغرا کو نہیں پاؤ گے، مجھے پتا ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے گی، اے بھیا لینے تو آئے نہیں مگر جب مدینے آنا تمہارے ساتھ بھابھی ہوں گی، میری قبر پہ آ جانا، سیدانے تم بیٹھ کر فاتحہ پڑھنا، بیتانے بھابھی عزادارو ہر مقدر ایک بھائی کا، ہر مقدر ایک بہن کا آج بھی فریاد کر رہی ہے، آجا میرے بھیا۔ لو میرے عزیزو اکبر کا تابوت چلا، ہاں میرے عزیزو کون علی اکبر جس کے بارے میں یہ ملتا ہے، حسین پیچھے پیچھے، اے میرے لال تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے ہے۔ اکبر نے فرمایا بابا آپ نے مجھے تو رخصت کر دیا تھا، لو عزادارو کربلا میں بڑی لاشیں اٹھائی، حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا گٹھری بنا کر، علی اصغر کو ہاتھ پہ لے کر آئے، ہاں عباس کے بازو کو اٹھایا، مگر یہ اکبر ہے جس کا لاشا ایک ضعیف باپ کیسے اٹھا رہا ہے۔ سنو گے تم نے دیکھا ہوگا چاہے کسی ضعیف کا انتقال ہو جائے چاہے کسی جوان کا انتقال ہو جائے جنازہ 4 لوگ اٹھاتے ہیں نا، مگر اس ضعیف باپ نے 18 سال کے بیٹے کی میت اپنے سینے سے لگا کر اٹھایا، کچھ دور لے کر چلے پھر زمین پہ رکھا، پھر لے کر چلے پھر زمین پہ رکھا، ہائے حسین کی طاقت جواب دے گئی، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف سے جوان کا لاشا نہیں۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ई बाप जवान की मैयत जब खैमे के करीब लाया, एक आवाज़ देता है, ज़ैनब निकल तेरे 18 साल की कमाई आ गई। हमीद इब्न मुस्लिम रावी है, वो कहता है कि मैंने देखा एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई बीबी है जो अकबर के जनाजे पे आई, अपने आप को उस जवान की मैयत पे गिराया, मगर जब अब उठी है उसकी चादर अब सफ़ेद नहीं है, खून में रंगीन। मैंने पूछा वो कौन बीबी थी, किसी ने फरमाया वो अली की बेटी ज़ैनब थी। 18 साल अली अकबर को पाला था। लो अज़ादारों, तमाम सैदानियाँ अकबर की मैयत पे आ गई, मगर अकबर की माँ नहीं आई। एक मरतबा ज़ैनब ने फरमाया सब सैदानियाँ दिखाई दे रही है मगर अकबर की माँ नज़र नहीं आती है। ए अम्मा फिज़ा, ज़रा पता लगाओ भाभी कहाँ है, भाभी लैला कहाँ है। अब फिज़ा चली, आने के बाद क्या देखती हैं, खैमे के अंदर अकबर की माँ कभी कभी दाईं किनार से टकरा रही है, कभी बाईं किनार से टकरा रही है, और एक जुमला कह रही है, कोई तो बता दे खैमे का दर कहाँ है, मुझे कुछ नजर नहीं आता। फिज़ा ने हाथ पकड़ा, अकबर की माँ, अकबर की मैयत आ गई है। लो मेरे अजीजों, अकबर की माँ लैला अकबर के जनाजे पे आई। हर माँ के दिल में तमन्ना होती है मेरा बेटा जवान हो जाएगा, उसके सर पे मैं सेहरा बांधूंगी। हाँ मेरे अजीज़ों, इस लैला को भी बड़ी तमन्ना थी। एक मरतबा लैला ने अली अकबर की लाश को देखा और आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहा, फिर आवाज़ बुलंद एक जुमला कहा, ए मेरे सरताज हुसैन मेरी तरफ से रुख मोड़ो, ए ज़ैनब कुबरा मेरी तरफ से रुख मोड़ो। अब भाई बहन ने लैला की तरफ से रुख मोड़ा, जहां पर अली अकबर के कलेजे में बर्छी की अनी लगी थी, अपने हाथ को रखा, खून को लगाया, बालों में लगाना शुरू किया। ज़ैनब ने कहा, भाभी ये क्या कर रही हो, का जब मदीने से चले थे मिन्नत मांग के चले थे, जब अकबर की शादी होगी अपने बालों में मेहंदी लगो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अकबर का मातम किया। अब कौन है? हुसैन तन्हा खड़ा है, एक जुमला कह रहा, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी मदद करे। आवाज़ इस्तिग़ासा सुनकर 6 महीने के बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हम बड़ी आसानी से पढ़ते भी हैं, बड़ी आसानी से सुनते भी हैं। आपका बच्चा है, अगर हाथ से छूट जाता है, घर के लोग बड़ी जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, उसको थपकियाँ देते हैं, कहीं चोट तो न लगी। हाय अली असगर, 3 दिन हो गए न इसे पानी मिला है, न माँ का दूध नसीब हुआ। बाप की आवाज़ पे असगर ने झूले से गिराया, खैमे में रोने का कोरा। हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, क्या कोई बच्चा प्यास से हलाक हो गया? एक मर्तबा हुसैन से ज़ैनब ने फरमाया, नहीं, बच्चा कोई प्यास से हलाक न हुआ है, बल्कि असगर ने अपने आप को झूले से गिराया। शबे आशूर, एक तरफ माँ बैठी थी,
ایک طرف بہن بیٹھی تھی، ماں کہتی تھی میرے لال جھولو، بہن کہتی تھی میرے بھیا جھولو، کل نہ یہ جھولا ملے گا، نہ یہ جھولا ملے گا، نہ میرے لال تیری ماں ملے گی۔ رونے والوں، ماں اور بیٹی اپنے اس بچے کو جھولا جھلاتی رہی۔ حسین کی نظر پڑ گئی، ایک مرتبہ اپنے لال کے قریب حسین آتے ہیں، اے میرے لال، کل صبح حرملہ کا دن کھانے کے لیے تیار۔ میری ماں بہنوں، اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو، علی اصغر کو واسطہ دے دو جناب رباب کو، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ہاں میرے عزیزو، اصغر کو حسین نے دفنا دیا تھا۔ ہاں آپ نے سنا ہوگا، یہ کربلا کا واحد شہید ہے جسے 2 مرتبہ ذبح کیا گیا، ایک مرتبہ تیر حرملہ، دوسری مرتبہ گلے پہ خنجر۔ یہی مصائب سن لو، دوسری مرتبہ گلے پہ خنجر۔ جناب فضہ رباب کے پاس کھڑی ہے، نیزہ دار نیزہ چبوتے ہوئے سرزمین کربلا پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا، اے رباب، تیرے بچے کی خیر۔ میرے عزیزو، حسین نے دفن کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا، تیرے بچے کی خیر، تیرے بچے کی خیر۔ نیزہ مارا، اصغر کی لاش نیزے میں الجھ کے آئی، اپنے گھٹنے کو ایک ظالم نے اصغر کے سینے پہ رکھا، ماں کے سامنے 6 مہینے کے بچے کو ذبح کیا۔ رباب تڑپ گئی، ہائے میرے لال، تیرے سن کے جانور بھی ذبح کہاں۔ ہاں میرے عزیز، اب اس کی باری ہے جس کو زینب آخری بار بلا رہی تھی۔ کون؟ رخصتی سے پہلے علی کی بیٹی نے اپنے ماجائے حسین کو بلایا، اے بھیا آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ حسین آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ حسین بیٹھ گئے۔ اے بھیا، بڑے ادب سے علی کی بیٹی علی کے بیٹے سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے۔ کہا، کہو میری بہن۔
اس عالم غربت میں حسین تمہیں جواب ضرور دے گا۔ اے میرے ماں جائے، میں سوال کرتی ہوں تم جواب دو۔ کہاں میری بہن کرو، میں جواب دوں گا۔ اے بھیا، اگر کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور کسی بیٹی کی ماں مر جائے، بتاؤ اس کی بیٹی کس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی؟ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا کے کہا، اے میری بہن، اگر اس بیٹی کی ماں مر جائے، اس بیٹی کا باپ مر جائے، اگر اس کے پاس بھائی ہو تو اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ کہے میرے بھیا، وہ بد نصیب بیٹی میں ہوں۔ میرا بابا بھی مر گیا، میری اماں بھی مر گئی، میرا بھائی بھی مرنے کو جا رہا۔ سلام سید، تجھ پر میرا سلام، اکبر کی لاش لانے والے حسین، تجھ پر میرا سلام، قاسم کی لاش لانے والے حسین، تجھ پر میرا سلام، اون محمد کی لاش لانے والے حسین، تجھ پر میرا سلام۔ رونے والے صبح سے لاش پہ لاشا یہ سید اٹھاتا رہا، سر جھکا کر ایک جملہ کہتا ہے، اے غریبوں، اس کو غریب کر دیا۔ جو اب تک سید و سردار تھا، عباس کہاں ہو، قاسم کہاں ہو؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ فضا میں آواز بولی، الا قتل الحسین اوے کربلا، الا ذبح الحسین اوے کربلا۔ شمر کہتا تھا، سیدہ کے لال کو مارو، ہم نے اس کے اکبر کو مار ڈالا ہے، ہم نے اس کے قاسم کو مار ڈالا ہے، ہم نے اس کے عباس کو مار ڈالا ہے۔ لو میرے عزیزوں، یہی غریب حسین ہے جسے قتل کر دیا گیا، نیزے پہ سر بلند کر دیا گیا۔ زینب فریاد کرتی رہی، ہائے میرا غریب، ہائے میرا مظلوم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ نے حسین کا ماتم کر لیا۔ اب عزادارو، ایک راہوار ہے، ایک راہوار ہے جو حسین کے مرنے کی خبر لایا تھا۔ یہ کون راہوار ہے؟ حسین مقتل میں ہے۔ یہ راہوار حسین کے لاشے کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اپنی بے زبانی میں یہی کہہ رہا تھا، مولا گھبرانا نہیں، سید گھبرانا نہیں، تم نے اکبر کی لاش اٹھائی میں نے دیکھا، تم نے قاسم کی لاش اٹھائی میں نے دیکھا، تم نے اصغر کی لاش اٹھائی میں نے دیکھا، تم نے حبیب کی لاش اٹھائی میں نے دیکھا، تم نے زہر کین کی لاش اٹھائی ہم نے دیکھا، تم نے حر جری کی لاش اٹھائی ہم نے دیکھا۔ اے سید گھبرانا نہیں، تیرے مرنے کی خبر سیدانیوں تک یہ وفادار ذوالجلال لے جائے گا۔ ہاں میرے عزیزو، حسین کی پیشانی پہ اپنی پیشانی کو رکھا، خون میں تر کیا اپنی پیشانی، اور خیمے گاہ کی طرف چلا۔ زینب کھڑی ہوئی تھی، کوئی تو لائے خبر میرا بھائی زندہ ہے یا نہیں، کوئی تو خبر لائے میرا بھائی زندہ ہے کہ نہیں۔ اور سکینہ کہہ رہی تھی، کوئی تو بتائے میرا بابا کدھر گیا، کوئی تو بتائے میرا بابا کدھر گیا۔ ذوالجنا جب آیا، سکینہ نے ایک جملہ کہا، اے ذوالجنا،
پیشانی کا خون بتاتا ہے میرا بابا نہیں، اتنا بتا وقت اخیر میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں؟ دیکھ گئے حرم کی بے قراری سر جھکائے کر رہا ہے کیا رہی بھائی قرن میں زرد کاری زلجنا سر جھکائے کر رہا ہے آہوان زلجنا اور تیری صورت دیکھ کر دل ہو رہا ہے بے قرار، کچھ بتا تیری یہ آنکھیں اس قدر ہے اشکبار، کیوں خاموش آج تجھ پر آندھی و طوفان بن کر جب یہ ذوالجناح در خیمہ پر آیا، ایک مرتبہ سجاد نے تمام بیویوں کو بلایا، اپنی بہن سکینہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور ایک جملہ کہا، سیدانیوں آج کربلا میں سجاد یتیم ہو گیا، اے بہن سکینہ اب سینے پہ سونے کی تمنا نہ کرنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حسب دستور قدیم یہاں پر ایک منظر کشی ہوتی ہے۔ اس منظر کشی کو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب عباس اور امام حسین، ایک طرف ادھر سے امام حسین کا علم آئے، ادھر سے جناب عباس کا، جناب عباس کے علم کے آگے آگے جناب سکینہ کا تابوت ہوگا۔ وہ منظر کشی وہ ہے کہ جب جناب سکینہ نے اپنے چچا عباس سے کہا تھا، اے چچا پیار کی شدت ایسی ہے کہ میرے کلیجے میں آگ لگی ہے، پھر حسین کی بیٹی نے فرمایا تھا میں آپ کو لے کر چلوں گی اپنے بابا کے پاس اور کہوں گی بابا اگر سکینہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے اموں کو مقتل میں بھیج دو، ہائے میری ہڈیاں چٹک رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہائے رے غریب، ہائے کربلا کے پیاسو تم پر میرا سلام، ہائے کربلا کے ضعیفو تم پر میرا سلام، ہائے کربلا کے بچوں تم پر میرا سلام۔ لو عزادارو، خیمے کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں تھا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹا چھوٹا کوزہ لیے ہوئے الا تاج الا تاج الا تاج، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ام البنین کا بیٹا برداشت نہ کر سکا، سکینہ کے پاس آیا، کہو میری بھتیجی کیا چاہتی ہو؟ کمو کلیجہ چیر کے دکھانے والی چیز ہوتی، یہ سکینہ ضرور دکھاتی کہ پیاس کی شدت کتنی ہے۔ کہا کیا کہا؟
کا अम्मू कलेजा चीर के दिखाने वाली चीज़ होती, ये सकीना ज़रूर दिखाती। उम्मुल बनीन के बेटे ने कहा, सकीना मेरी जान, सकीना मेरी बच्ची, सकीना मेरी मजलूमा, सकीना मेरी प्यारी, आजा मेरे सीने से लग जा। एक जुमला कहना चाहता हूँ, इस मजमे में कितने चचा होंगे, उन चचा के पास 4 साल की बच्ची होगी। सुनो अदादारो, ये तस्वुरात जुमले हैं। बेटी चाहे चचा घर पे आ जाए, चाहे उसका बाप घर पे आ जाए, इतनी कशिश होती है। जो बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है, वही बेटी अपने चचा से भी मोहब्बत करती है। क्योंकि मैंने तारीख में पढ़ा है, जब भी पानी का नाम सकीना ने लिया है, एक ही नाम कह के पुकारा, अब्बा, मेरे अम्मो, मेरे गाजी। क्यों मेरे अजीजों, मैंने मक्तल में पढ़ा है, सकीना हमेशा अब्बास की आगोश में रहती थी। जो भी कहती थी अपने चचा से कहती थी। कहा, मेरे अम्मू, प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। एक मर्तबा अब अलम आ रहा है, इधर से हुसैन का अलम, उधर से अब्बास का अलम, आगे आगे जनाब सकीना ने अपने और ये दोनों अलम आपस में गले भी मिलेंगे, इसलिए कि जब अलविदा हुए थे अब्बास और हुसैन, लो मेरे अजीज़ों, इधर से हुसैन का अलम, उधर से जनाब सकीना का ताबूत, आगे पीछे अलम है। सकीना ने कलाई को पकड़ा, चलो मेरे अम्मू, आहिस्ता आहिस्ता लेकर आओ, अलम और ताबूत को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आओ, आहिस्ता आहिस्ता। सकीना ने कलाई को पकड़ा, ए मेरे अम्मू चलो, ए मेरे अम्मू चलो। अब लो आज़ादारो, सकीना अपने अम्मू को लेकर चली। उधर हुसैन की नज़र अब्बास और सकीना पे पड़ी, अब्बास और सकीना पे पड़ी। हुसैन अपनी जगह से उठे, कमर को पकड़ा, एक जुमला का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो आज़ादारो, सकीना अपने बाबा के दामन को पकड़ के यही तो कह रही थी, बाबा अम्मू को जाने दो, बाबा। ठहरा के रखना, आलम को वहीं पे ठहरा के रखना। देती थी सदा ज़ैनब रोकर, अब्बा क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेस हो जाओगे तुम हमसे जुदा, है सोते हो चैन से दरिया के किनारे, भैया क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हल्के की सदा। बाबा अलम को ठहराए रखना, बाबा अम्मू को जाने दो, अम्मू को जाने दो। लो आज़ादारो, सामने लिखा हुआ है, नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीम। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अब्बास अलम को झुका, अब्बास अलम को झुका, अब्बास अलम को झुका, अब्बास अलम को झुका। उंगली से काटा और लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हुसैन ने कहा, अब्बास मेरे बराबर खड़े हो जा। अब दोनों भाई गले मिलकर, भैया अलविदा, आका अलविदा, मक्तल में जाना, जंग
سکینہ کا مقدر آج بھی قید زندان میں، ایک 4 سال کی بھتیجی اللہ تاج ہائے پیار